بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے خطوط اور اضلاع اور ان کے زاویوں کے بارے میں سیکھا تھا۔ مزید یہ کہ مثلث کی 3 اقسام، مثلث قائمہ، حادہ اور منفرجہ کی تعریف بھی سیکھی۔ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری زمین گول ہے اور کوئی بھی گول چیز دائروی حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، دائرے کی طرح اس کے حصے ہوتے ہیں، لہٰذا اب ہمیں دائرے کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ضروری ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم زمین کے حصوں کو سمجھ سکیں، اور یہ معلومات سیکھ کر اولاً یہ کہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی کائنات پر غور و فکر کرنے کا ہمارا ذہن بنے، اور دوسری بات یہ کہ سفر وغیرہ کرنے یا ان میں وقت پر نمازوں کا سلسلہ قائم رہے۔ تو آئیے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے رداس۔ دائرے میں سب سے اہم چیز جس پر دائرے کی بنیاد ہوتی ہے وہ اس کا رداس یعنی نصف قطر ہوتا ہے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر کوئی خط ایک نقطے سے گولائی میں چلتا ہوا پھر اپنے مقام ابتدا تک آ جائے تو یہ ایک دائرے کی شکل پیدا کرے گا، اور چونکہ دائرے کا خط گولائی میں ہوتا ہے اسی لیے دائرے کے بالکل بیچ میں ہم ایک ایسا نقطہ فرض کریں جو دائرے کے خط کے سب جانب سے برابر فاصلے پر ہو، تو یہ جو اس درمیانی نقطے سے خط کے کسی نقطے تک کا فاصلہ ہے یہی نصف قطر کہلاتا ہے، جس کو رداس اور انگلش میں ریڈیس کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر یہ ایک پورا دائرہ بنا ہوا ہے اور یہاں اس کو بالکل بیچ میں جو ہے یہ اس کا مرکز، اور یہاں سے میں نے ایک خط گزارا ہوا ہے جو دائرے کے خط تک پہنچ رہا ہے کسی نقطے تک، تو اس نقطے سے لے کر اور بالکل دائرے کے مرکز تک یہ جو آدھا خط دائرے کے درمیان میں بنا ہوا ہے اس کو رداس یا انگلش میں ریڈیس کہتے ہیں۔ آگے ہے قطر، اور پیچھے آپ نے جان لیا کہ دائرے کے کسی ایک نقطے سے مرکز تک جو خط کھینچا جائے وہ رداس کہلاتا ہے۔ اب یہاں قطر کا بیان کیا جاتا ہے تو بالکل آسان تعریف یہ ہے کہ رداس اور قطر کے درمیان بس ایک بات کا فرق ہے، وہ یہ کہ رداس جو ہے وہ دائرے کے کسی ایک خط سے دائرے کے مرکز تک کا فاصلہ ہے، جبکہ قطر دائرے کے کسی ایک خط سے لے کر دوسرے خط کے کسی نقطے تک کا فاصلہ ہے، اور یہ قطر والا خط ہمیشہ دائرے کے مرکز سے ہو کر گزرتا ہے۔ جیسے یہاں اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس خط کے نقطے سے لے کر دائرے کے بیچ اور مرکز تک یہ جو آدھا خط کھینچا ہوا ہے، کہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو یہ خط کھینچا ہوا ہے اس کو رداس کہا جاتا ہے۔ لیکن دائرے کا وہ خط جو اس کے کسی ایک نقطے سے لے کر دوسرے نقطے تک اس طرح کھینچا جائے کہ وہ مرکز کو چھوتا ہوا گزر جائے ایک نقطے سے لے کر دوسرے تک، تو اس کو قطر کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو ڈایامیٹر کہتے ہیں۔ آگے ہے وتر۔ اب جس طرح قطر کے بارے میں معلومات لی کہ وہ خط جو دائرے کے 2 نقطوں کو آپس میں اس طرح ملائے کہ وہ مرکز کو چھوتا ہوا گزر جائے، اب یہاں پر وتر وہ خط ہے جو دائرے کے 2 نقطوں کو قطر کی طرح آپس میں ملائے لیکن وہ دائرے کے مرکز سے نہ گزرے، یعنی عام فہم انداز میں یہ کہ وہ خط جو دائرے کے درمیان سے نہ گزرے لیکن دائرے کے 2 نقطوں کو ملا دے اسے وتر کہتے ہیں۔ جیسے پچھلی تصویر میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو خط گزر رہا ہے یہ دائرے کے ایک نقطے سے لے کر دوسرے نقطے تک جو ہے یہ مرکز کو چھوتا ہوا گزر رہا ہے، لیکن اگر دائرے میں کوئی ایسا خط جو دائرے کے کسی ایک نقطے سے لے کر دوسرے نقطے تک جائے لیکن وہ مرکز کو چھوتا ہوا نہ گزرے تو اس کو وتر یا انگلش میں ہائپوٹینیوز کہتے ہیں۔ آگے کرہ اور کروی مثلث کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اب اگر ہماری زمین بالکل کاغذ کی طرح سپاٹ ہوتی تو ہم مثلث کے قوانین اس پر لگاتے
لیکن چونکہ ہماری زمین فٹ بال کی طرح ایک کرہ ہے یعنی گول ہے، اسی لیے اس پر جب بحث کی جاتی ہے تو کروی مثلث سے کی جاتی ہے۔ مثلا یہاں نیچے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین پر بنے خطوط کس طرح گولائی کی شکل لیے ہوئے ہیں، اسی لیے ان کو کروی خطوط کہا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر ایک دائرے سے میں نے کچھ حصہ نکال لیا، تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جو یہ اس کا خط گزر رہا ہے یہ گولائی کی شکل میں ہے، اور یہ اس کی گولائی اسی لیے ہے کیونکہ یہ کروی شکل میں بنا ہوا ہے۔ تو چونکہ ہماری زمین بھی ایک کرہ ہے اسی لیے اس میں بننے والے خطوط بھی کروی خطوط کہلائیں گے۔ آگے ہے کروی وتر۔ اوپر جو ابھی ہم نے پڑھا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں آگے۔ اور چونکہ زمین کے حوالے سے ہماری بحث علم مثلث سے بھی آگے ہوگی، تو جیسے ہم نے ابھی جانا کہ وتر کیا ہوتا ہے، یعنی وہ خط جو مرکز کو چھوئے بغیر دو نقطوں کو ملائے اسے وتر کہتے ہیں۔ اسی طرح دائرے میں بھی جب ہم حصے کرتے ہیں تو اس میں بھی مثلث پیدا ہو جاتا ہے، صرف فرق یہ ہے کہ عام کتاب پر جب ہم دیکھتے ہیں کسی کتاب وغیرہ میں تو وہ بالکل سیدھے خطوں والا ہوتا ہے، جبکہ زمین پر یا کسی گول چیز پر اس کے خطوط بناتے ہیں مثلث کے تو اس کے خطوط جو ہیں وہ کروی ہو جاتے ہیں یعنی مڑے ہوئے ہو جاتے ہیں۔ جیسے اس مثال میں وتر دکھایا گیا ہے کہ یہاں پر یہ جو دو خطوط ہیں مرکز سے نکل رہے ہیں یہ بالکل سیدھے ہیں، لیکن یہ جو اس کا وتر ہے اس کو گولائی میں دکھایا گیا ہے کیونکہ یہ کروی خط والا جو ہے وتر بنایا گیا ہے۔ اب مذکورہ قوانین کو سمجھنے کے بعد آئیے زمین کے ماڈل کی جانب آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ زمین بنائی ہے اس پر کس طرح کا حساب کر کے انسانوں نے اس زمین کو بالکل ایک شہر کی طرح بنا لیا، جس میں مین روڈ، سڑکیں، گلیاں وغیرہ ہوتی ہیں، پھر ہر گلیوں کے نام اور پتے الگ الگ ہوتے ہیں جس کے ذریعے کسی کا کہیں بھی آنا جانا معلوم ہوتا ہے۔ یوں ہی زمین پر بھی کچھ ایسے خطوط وغیرہ فرض کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے اس مقام کا علم ہوتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے کروی خطوط اس ماڈل پر ہمیں سمجھائے گئے ہیں۔ جیسے یہاں پر اس دائرے کو ہم زمین فرض کرتے ہیں تو یہاں زمین کے بالکل بیچوں بیچ ایک دائرہ مانا گیا ہے جس کو خط استوا کہتے ہیں، اور اس کی پوری تعریف جو ہے ہم اگلے کسی لیکچر میں بیان کریں گے۔ مزید یہاں پر بہت سارے یہ خطوط اوپر نیچے اور دائیں بائیں یہ کھینچے ہوئے ہیں، تو یہاں بالکل زمین کے درمیان سے جو یہ خط کھینچا گیا ہے اس کو ایکویٹر یا خط استوا کہتے ہیں، اور یہ 0 ڈگری ہوتا ہے۔ پھر یہ جیسے جیسے ہم اوپر چلتے جاتے ہیں ان خطوط کی ڈگریز میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، یہ ڈگریز جو ہیں انکریز ہوتی جاتی ہیں اور آخر تک بالکل یہاں پر یہ 90 ڈگری تک پہنچ جاتی ہیں۔ اسی طرح نیچے تک یہ -90 تک چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح زمین کے بالکل درمیان میں جہاں پر برطانیہ کا شہر لندن ہے اس کا ایک مقام ہے گرین وچ، تو وہاں پر یہ ایک لکیر مانی گئی ہے جو 0 ڈگری لانگیٹیوڈ کا کام دیتی ہے۔ تو اس کے بالکل سیدھے سائڈ سے جو یہ ڈگریز شروع ہو رہی ہیں یہاں تک 90، پھر اس کے پیچھے سے شروع ہو کر 180 تک چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح یہاں سے مائنس میں شروع ہو کر پیچھے 180 تک نکل جاتی ہیں۔ تو یہ بیچ میں جو یہ آپ لکیر دیکھ رہے ہیں اس نے دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ جو نیچے والا حصہ ہے اس کو ساؤتھ کہتے ہیں، اور اس کو جب ہم ظاہر کریں گے تو اس کے لیے ایس لگائیں گے یا اس کے ساتھ مائنس کی علامت لگائیں گے کہ -25، -50، -75۔ اسی طرح اوپر کے لیے پلس یا صرف یہ نمبر ہی ہم ڈال دیں گے۔ مزید یہاں پر یہ گرین وچ کا جو طول ہے اس جانب والا یہ جتنا بھی علاقہ ہے زمین کا، یہ والا حصہ آدھی زمین یہ مشرقی دنیا کہلاتی ہے، اور یہ والی جو ہے اس کو مغربی دنیا کہتے ہیں، جس کو مائنس کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے، یا اس کو ای کے ساتھ اور اس کو ڈبلیو کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ایسٹ اور یہ
ویسٹ۔ اب اس کی مثال جو ہے نیچے دی گئی ہے۔ کروی خطوط کی مدد سے مقام کا تعین، جیسے اوپر جو ہم نے ماڈل بنایا تھا، اب اسی ماڈل میں ہم کوئی بھی مقام تلاش کر سکتے ہیں۔ اب جیسے یہاں پر کوئی شخص کھڑا ہوا ہے جہاں یہ سٹار بنا ہوا ہے، اب ہمیں معلوم کرنا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ اس خط استوا یعنی 0 ڈگری لیٹیٹیوڈ یا 0 درجہ عرض بلد سے یہ اوپر کی جانب ہے یا نیچے کی جانب ہے۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ یہ اوپر کی جانب ہے، اس کا مطلب یہ N یعنی شمالی دنیا میں واقع ہے۔ مزید ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ خط استوا سے کتنا دور ہے۔ تو جب ہم نے اس کو دیکھا تو یہ خط استوا سے 50 ڈگری دور ہے، جو ہم نے یہاں پر لکھ دیا۔ تو اس کا لیٹیٹیوڈ جو بنا وہ N 50 ڈگری۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ گرین وچ کا جو 0 ڈگری طول یا لونگیٹیوڈ تھا اس سے کس طرف ہے، مشرقی دنیا میں واقع ہے یا مغربی دنیا میں واقع ہے۔ تو ہم نے دیکھا یہ مشرقی دنیا میں واقع ہے۔ پھر ہم نے اس کی دوری ناپی کہ طول بلد گرین وچ سے یہ کتنا دور ہے۔ تو جب ہم نے اس کی دوری ناپی تو یہ 60 ڈگری بنا، تو ہم نے اس کو لکھ دیا E اور 60 ڈگری۔ مزید جو ہے عرض و طول کی وضاحت اس تصویر میں دی گئی ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لیٹیٹیوڈ یعنی عرض بلد دکھائے گئے ہیں۔ یہاں زمین کو 2 حصوں میں کاٹ کر بالکل بیچ میں جو یہ 0 ڈگری کی لائن ہے اس کو ایکویٹر کہتے ہیں، خط استوا۔ یہاں سے لے کر یہ اوپر تک 90 ڈگری ہے، پھر یہ اوپر نارتھ پول یعنی شمالی قطب آ گیا، اور نیچے بھی یہ آخر تک 90 ڈگری جاتا ہے، اس کو ساؤتھ پول کہتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی آدھی دنیا ہے اس کو نارتھ یا شمالی دنیا کہتے ہیں، اور نیچے والی یہ جنوبی دنیا کہلائے گی۔ اسی طرح یہ لونگیٹیوڈ یعنی عرض بلد دکھائے گئے ہیں۔ تو یہاں سے بالکل بیچ میں سے پرائم میریڈین لائن کو دکھایا گیا ہے، جس کو گرین وچ سے گزارا گیا ہے، اور یہاں سے لے کر زمین کا یہ پورا آدھا حصہ 180 ڈگری تک اس کو شرقی یا مشرقی دنیا کہتے ہیں، اور یہ جو آدھی دنیا ہے اس کو مغربی یا غربی دنیا کہتے ہیں۔ آگے کرے پر خطوط کی وضاحت۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس گلوب پر کہ بیچ میں ایک لائن لگی ہوئی ہے، بالکل ہم اس کو گرین وچ پر مان لیتے ہیں۔ تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پورے 180 ڈگری طول بلد کے کہلائیں گے، اور یہاں سے لے کر یہاں تک یہ مائنس میں یہ ساؤتھ کی جانب یہ کہلائیں گے۔ اسی طرح اگر ہم اس کو خط استوا یا ایکویٹر مانتے ہیں تو یہ اوپر کی جتنی بھی دنیا ہے یہ شمالی دنیا کہلائے گی، اور نیچے والی جو ہے یہ جنوبی دنیا کہلائے گی۔ اب اوپر جو میں نے یہ آپ کو اس میں وضاحت دی تھی کہ ہم کس طرح لیٹ لونگ جو ہے اس میں ہم ناپ سکتے ہیں، اب اس کی وضاحت گلوب پر دکھائی جا رہی ہے۔ جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ امریکہ کا ایک شہر ہے، شمالی امریکہ کا، واشنگٹن ڈی سی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا خط استوا سے فاصلہ کتنا ہے۔ تو یہ ایکویٹر 0 ڈگری، یہاں سے جب ہم نے دیکھا تو یہ 33 ڈگری جو ہے یہ 39 ڈگری خط استوا سے دور ہے، جس کو ہم نے یہاں پر 39 نارتھ لیٹیٹیوڈ کر کے لکھ دیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ پرائم میریڈین لائن جو گرین وچ سے گزر رہی ہے آدھی مشرقی اور آدھی مغربی دنیا کو جدا کرتی ہے، تو یہ پی ایم یعنی پرائم میریڈین لائن سے کتنا دور ہے۔ جب ہم نے اس کا ماپ لیا تو یہ تقریباً 77 ڈگری جو ہے دور ہے اس سے۔ تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ مثلث یعنی ٹرائنگل جو 3 کونوں والی شکل ہے اور اس کے دیگر احکام کے بارے میں بھی جانیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ مزید اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اطلاع پانے کے لیے گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبا دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔